सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं मेरे बेटे आप? आज आपका चैप्टर नंबर जो वो है लेक्चर नंबर 17 है और आज हम ग़िज़ाई अदात को मुतासिर करने वाले अवामिल, खाने के बेहतर अदात को के रहनुमा उसूल और तआम से मुतल्लिक़ डॉक्टर की हिदायत जो है, ये अपने 3 जो है वो टॉपिक्स को करेंगे तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ग़िज़ाई अदात को मुतासिर करने वाले अवामिल क्या हैं बेटा? कि ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में ही ये आदतें बनती हैं। बचपन से जो आदत आपको डाली जाती है खाने की, कैसा खाना है, कैसा पीना है, ये तमाम आदतें आपकी सारी ज़िंदगी रहती हैं। सबसे पहले इसमें जो चीज़ आपको मुतासिर करती है वो आपका घर का माहौल है। घर का माहौल ही खाना की ग़िज़ाई आदत बनाने और बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करता है। वालदा की अहमियत घर के माहौल में सबसे ज़्यादा अहम होती है। वही तमाम ग़िज़ाई अहमियत से वाकिफ़कार होती है और वही बच्चों को बेहतर ग़िज़ा खिलाने पर इसरार करती है या उसमें वालदा लापरवाही करती है। बच्चों को अच्छी ग़िज़ाइयत का शऊर ना देकर या उसको बच्चे को की ग़िज़ाई आदत को बिगाड़ कर, ये उस पर डिपेंड करता है। ज़ाती अवामिल भी होते हैं कि फ़र्द जो है वो नशोनुमा के मुख्तलिफ अदवार से गुज़रता है, जैसे कि तफूलियत है, बचपन है, बलूगत है, जवानी है। तो इन तमाम में उसकी ज़रूरियात और सेहत के मुताबिक से उसको मुख्तलिफ खुराक में तब्दीली आती रहती है जो उसको उसकी ज़रूरत होती है। इसके बाद जिन्स है कि लड़कों की निस्बत लड़कियां ज़्यादा चटपटे खाने वगैरह पसंद करती हैं। लड़कों और लड़कियों की जो ग़िज़ाई आदत में बड़ा फ़र्क होता है। कुछ पसमानदा इलाकों में लड़कों को लड़कियों की निस्बत ज़्यादा खुराक में तरजीह दी जाती है। ऐसे ही मनसब और ओहदा होता है बेटा। बाज़ कारोबार या पेशे ऐसे होते हैं जिसमें ग़िज़ाई चीज़ें आपकी मुतासिर होती हैं, जैसे कि कोई शख्स है वो अलग अलग कारोबार करता है। कोई फैक्ट्री में है, कोई दफ्तर में है, कोई उस्ताद है, कोई खिलाड़ी है, कोई मजदूर है, कोई दुकानदार है। ये तमाम लोग अपने अपने कोई रेड़ी फेरी वाला है, ये तमाम लोग जो है अपने अपने मनसब और माहौल के मुताबिक अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इसके अलावा शख्सी खसूसियात भी होती हैं कि बाज़ लोग बड़े आसूदगी में होते हैं, बाज़ मायूसी बेचैनी में, बाज़ सुस्ती के मारे होते हैं, काहिल होते हैं। उससे भी उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात और ग़िज़ाइयत का ख्याल ना रखने की वजह से उन पर मुख्तलिफ असरात जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। समाजी अवामिल हैं बेटा इसके अलावा कि हमारे समाजी इक़दार भी खाने की आदत को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। रोज़मर्रा के खानों के अलावा शादी ब्याह के खाने, मुख्तलिफ तकरीबात में जो खाने दिए जाते हैं, तहजीबी समाजी जो रवायात के मुताबिक मजहबी त्योहारों पे खाने दिए जाते हैं, उनमें भी पसंद और नापसंद का तयन किया जाता है। इसके बाद माहौल का असर होता है कि बाज़ चीज़ें बाज़ लोगों को बड़ी फरावानी से दस्तियाब होती हैं तो वो उसको रद्द-बदल करके खाते हैं, और बाज़ लोग फ़ैशन के तौर पर सिर्फ फास्ट फूड यूज़ करते हैं। तैयार शुदा खाने जो हैं जो बाज़ार से मिलते हैं, मिक्स खीर है, रस मलाई वगैरह, लोग सूप वगैरह इसको लेके तिक्के कबाब इनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी जो मिजाज जो है वो तवामी मिजाज हो जाता है, बहुत ज़्यादा खाने वाला मिजाज हो जाता है। हम उम्रों का असर होता है कि बाज़ जो बच्चों के अलावा बड़े भी हम अपने हम उम्रों की तरह कुछ चीज़ों को बहुत पसंद करना शुरू कर देते हैं, कुछ को नापसंद करते हैं, जिसकी वजह से उनकी वो जो खाने की ये जो तरतीब है वो मुतासिर होती है। मुआशी अवामिल भी होते हैं कि कम आमदनी की वजह से फ़र्द जो हैं वो मतवाज़न खुराक के हसूल में नाकाम रहता है, जबकि ज़्यादा आमदनी वाले अफराद जो हैं वो बेहतर मतवाज़न ग़िज़ा ले सकते हैं। मौसमी और जोग्राफियाई अवामिल बेटा ये हैं कि ग़िज़ा के इंतखाब में मौसमी हालात को भी मद्देनज़र रखा जाता है। शदीद गर्मी में ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता, खुश्क मेवाजात नहीं लिए जाते, बल्कि ज़्यादा पानी पिया जाता है। सर्दियों में गर्म मेवाजात ज़्यादा लिए जा सकते हैं, लिक्विड्स कम लिए जाते हैं, तो ये हमारी जो आदात हैं इस पर असरअंदाज होते हैं। उसके बाद है बेटा खाने के बेहतर आदात के रहनुमा उसूल क्या है। हर चीज़ के प्रिंसिपल्स होते हैं बेटा। ये आपका पेज नंबर 86 है, इसको खोलें। ये बहुत ही आम सी घरेलू सी बातें बताई गई हैं, ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, ये आपकी आम रूटीन की बात है जो की जा रही है।
وہ کہتے ہیں کہ بہتر غذائی عادات صحت مند زندگی میں معاون ہوتی ہے کہ ان عادات کو سنوارنے میں والدین اہم کردار ادا کرتے ہیں. اگرچہ والدین طفولیت کے دور سے ہی بچے کی غذائی عادات سنوارنے کی کوشش کرنے میں لگے رہتے ہیں، تاہم زمن میں وہ مختلف طریقے، رسمی اور غیر رسمی طریقے اپناتے ہیں. سمجھدار مائیں اپنے بچوں کو بڑی غذائیت سے بھرپور غذائیں استعمال کرواتی ہیں، ایسے طریقوں سے ان کو اچھی غذا کھانے کا عادی بناتی ہیں کہ جس سے وہ ان چیزوں کو پسند بھی کرنا شروع کر دیں اور ان کو کھائیں بھی. ماں اور بچے میں اگر کھانے سے متعلق جھگڑا یا تکرار نہیں ہونی چاہیے. ماں کو چاہیے کہ وہ کھانا اتنا لذیذ پیش کرے، اچھے طریقے سے کرے. دودھ پینے سے انکار کرتا ہے تو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں دے دیں. وہ جو پھل ہے اس کو کاٹ کے چاٹ کی صورت میں بچوں کو دے دیں. کم مسالے والی چیزیں استعمال کروائے. چیزوں کو جو ہے وہ ٹکڑوں کی شکل میں خوشنما کر کے پیش کرے تاکہ بچہ اس کو کھائے. کوشش کریں کہ فاسٹ فوڈ اور باہر کے کھانوں سے مائیں ان کو پرہیز کروائیں. اگر ایک بچہ ایک طرح کی خوراک روزانہ نہیں کھاتا تو آپ اس کو مستقل طور پر نہ دیں، بلکہ اس کی کھانے کی خوراک کو بدلتے رہیں. کسی دن کچھ دے دیا، کسی دن کچھ. جیسے کہ بعض لوگ اگر ایک بچہ ضد کرتا ہے تو ڈیلی اگر آپ اس کو دودھ دیں گے تو وہ اسے تنگ پڑ جائے گا. لیکن کبھی اس کو کسٹرڈ بنا دیا تو کبھی اس کو کھیر بنا دی، کبھی دودھ کی فارم میں دے دیا، کبھی دہی کی فارم میں دے دیا. کھانا کم و بیش مقررہ وقت پر خوشگوار ماحول میں دینا چاہیے، ہنستے کھیلتے ہوئے. بچے کی جیسے کہ آپ سیلڈ ساتھ بنا دیتے ہیں، بچے کو ہلکا سا روٹی پر گھی لگا دیتے ہیں کہ وہ بچہ کھا لیتا ہے. بچے کو بھوک کے مطابق آزادی دینی چاہیے کہ جتنی بھوک ہے وہ اس کو کھائے، لیکن مقررہ وقت پر کھائے، پیٹ بھر کر کھائے. اور نئی غذا متعارف کروانے کے لیے بچے کی پسندیدگی کا خیال رکھا جائے. اگر بچے کو چکن پسند ہے تو آپ چکن کو اس طرح سے بنائیں کہ وہ ہیلدی بھی رہے، اس کو فائدہ مند بھی دے اور وہ اس کو زیادہ بھی کھا لے. بچے کے کھانے کے دوران اس کی حوصلہ افزائی کرنے چاہیے. اس کو اکیلا نہیں کھانا دینا چاہیے بلکہ خود اہل خانہ کے ساتھ دینا چاہیے تاکہ اس کو کھانے کے آداب بھی آ جائیں. والدین کو کسی خاص غذا یا مقدار پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بچوں کے اندر اس کا شوق اور لگاؤ پیدا کرنا چاہیے کہ وہ اس کو کھائیں. اس کے لیے خاص طور پر ماں کو کھانے پر اس کی خاص توجہ دینی چاہیے. بنیادی غذائی اجزاء بیٹا یہ ہیں کہ جو غذا ہے اس میں اناج جو ہے اس میں گندم، جو چاول، دلیا، دالیں، لوبیا، مکئی، یہ سب شامل ہونے چاہیے. سبزیوں میں آپ کو پتہ ہے آلو، پیاز، کریلے، بھنڈی، کدو، توریاں، پھلیاں، پالک، ساگ، ہر چیز کھانی چاہیے کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں جس کے اندر کے تمام وٹامنز، منرلز اور یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. پھل ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو موسمی پھل ہو، آم، آڑو، ناشپتی، خربوزہ، کیلا، سیب، یہ تمام استعمال کریں. گوشت میں مرغی ہے، مچھلی ہے، مٹن ہے، بیف ہے، ان سب کو استعمال کیا جائے. دودھ میں مکھن، پنیر، دہی کا استعمال کیا جائے. تو یہ تمام چیزیں آپ کے اندر ایک ہیلدی جب وہ لے کر آتی ہیں نا احساس، تو آپ بہت کم ذہنی مریض بنتے ہیں. آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، بیماریوں کے خلاف آپ جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں، خواہ وہ ذہنی ہوں یا جسمانی ہوں. اگلا ہے بیٹا طعام سے متعلق ڈاکٹر کی کیا ہدایات ہیں کہ غذائی ماہرین اور ڈاکٹر حضرات ہمیشہ متوازن غذا کے استعمال پہ زور دیتے ہیں کہ فرد کو ایک مکمل جو ہے وہ غذائیت سے بھرپور غذا لینی چاہیے اور فرد ایک اتنی غذا لے جتنی اس کی توانائی ہے، اتنی ہی وہ غذا لے تاکہ اس کے اتنے ہی جو ہے وہ کیلریز جو ہیں وہ اس کے استعمال ہوں. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی کیلریز لینے سے اس کے کتنی جو ہے وہ اس کی وہ جو ہیں برن ہو رہی ہیں، اس کو کتنی لینی ہے. لہٰذا جیسے کہ ایک صحت مند فرد کے لیے 1200 سے 1500 تک حرارے یومیہ چاہیے ہوتے ہیں، اتنی غذا لی جائے. جیسے انسان کی خوراک میں گندم کا ہونا ضروری ہے، دودھ کا ہونا ضروری ہے، گوشت کا، انڈے کا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کو حرارے فراہم کرتی ہیں کیونکہ آپ کی روزمرہ کی روٹین تو جاری رہتی ہے جس کے لیے آپ کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ یہ ساری طاقت جو ہے وہ آپ کو خوراک سے ہی حاصل ہوتی ہے. ایک بیلنس جو توازن سے مراد یہ ہے بیٹا کہ خوراک میں تمام بنیادی اجزاء کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک جو اس کی بھی کمی پیشی ہو جائے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. توازن کا تقاضا یہ ہے کہ خوراک جو ہے وہ فرد کے لیے موزوں اور کافی ہو، یعنی کہ فرد کو اپنی جسمانی ضروریات کے مطابق خوراک لینی چاہیے. جیسے کہ بچے ہوتے ہیں وہ کھیل کود کر رہے ہیں، ان کو بار بار اگر بھوک لگ رہی ہے تو ان کو کھانا دیں. ضعیف لوگ ہیں وہ بستر پہ پڑے رہتے ہیں، اگر ان کے کم حرارے استعمال ہو رہے ہیں تو ان کو اتنی ہی خوراک کی ضرورت ہوگی. ایک مزدور جس طرح سے کام کرتا ہے اس کو کتنی خوراک کی ضرورت ہے، وہ اس کے حرارے کتنے زیادہ ہیں، اس کو اتنی ضرورت ہوگی. محض لذیذ اور فوری توانائی بخش کھانے استعمال نہیں کرنے چاہیے. جیسے لگ کے لوگ کولڈ ڈرنکس ایسے یوز کر لیتے ہیں یا جسٹ پوری دوائیاں ہی کھاتے رہتے ہیں کہ اس سے مجھے طاقت ملے گی، بلکہ نیچرل طریقے سے جتنی بھی غذا اور اپنی اندر کی جو آپ اپنے اندر کی جسے کہتے ہیں نا کہ کمیوں کو پورا کر سکتے ہیں، اپنے پروٹین، اپنے تمام وٹامنس کو پورا کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خوراک سے آپ کو پورا کرنے چاہیے.
خوراک میں اعتدال ہونا چاہیے، بازاری کھانے بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے، جیسے کہ بہت سے لوگ ہمیشہ بھوک میں کیک بسکٹس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بڑے نقصان دہ ہیں۔ اپنا وزن متوازن رکھنا چاہیے اور اپنے دبلے پتلے ہونے کے شوق میں ان چیزوں کو ختم نہیں کر دینا چاہیے جس سے کہ آپ ایک نفسیاتی مریض بن جائیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کی خوراک میں تنوع ہونا چاہیے، یعنی کہ ویرائٹی ہونی چاہیے، ایک ہی طرح کا کھانا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ غذائیت حاصل کریں، حرارے حاصل کریں، لیکن آپ کی غذا میں تنوع ہونا چاہیے، بدل بدل کر غذائیں کھائیں۔ ایک غذائی خاکہ بنا لیں کہ کبھی آپ نے دودھ دہی کا استعمال کیا ہے، کبھی آپ نے مرغی مچھلی گوشت کا استعمال کیا ہے، کبھی سبزی ہے، کبھی انڈے ہیں، کبھی پھل ہے، کبھی دالیں ہیں۔ اس سے آپ کی جو آپ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنی آمدنی کے مطابق اس کو جو ہے وہ ترتیب دے سکتا ہے اور اپنی غذائی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ کام تو ہر بندے نے کرنا ہے، ضروریات زندگی کا پہیہ تو چلانے کے لیے ہر شخص نے محنت کرنی ہے، اور جب ہر شخص محنت کرے گا تو اس کو حراروں کی ضرورت پڑے گی، اور حراروں کی ضرورت جو ہے وہ اس طرح سے ہی وہ پوری کر سکتا ہے کہ وہ اپنی خوراک کو متوازن رکھے اور ہر چیز کو اس میں شامل رکھے۔ خوراک کے اہم اصول بیٹا یہ ہوتے ہیں کہ خوراک کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکے، آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جائے، بیماریوں کے خلاف آپ کے اندر طاقت ہو، آپ اپنے ذہنی اور جسمانی بیماریوں کے خلاف اگر وہ آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں تو آپ لڑ سکیں، آپ اپنی زندگی کے کاموں کو مناسب طریقے سے کر سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مناسب خوراک بھی لیں، مناسب ورزش بھی کریں اور باقاعدگی کے ساتھ اپنے وزن کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھیں تاکہ آپ اپنا کام کر سکیں۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، خوراک میں تنوع اپنی پیدا کریں، کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامنز، نمکیات اور پانی سب کا مناسب مقدار میں ہونا آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسپیشلی نمک اور شکر کا استعمال آپ کی باڈی میں مناسب ہونا ضروری ہے۔ چکنائی کی بھی ایک مخصوص مقدار ہے جس کا باڈی میں ہونا ضروری ہے۔ پھلوں، سبزیوں، سلاد کا استعمال کریں۔ موسم جیسا بھی موسم ہو 6 سے 8 گلاس پانی پئیں، سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ یہ تمام وہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو اعتدال میں رکھتی ہیں، بیماریوں کے خلاف آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتی ہیں اور آپ کو ایسا بناتی ہیں جس کے ذریعے کہ آپ تکلیفوں سے، بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور آپ کے اندر امیونٹی پاور جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ آج ہمارا یہ چیپٹر بیٹا ختم ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس کو ساتھ ساتھ تیار کریں تاکہ لانگ اور شارٹ بھی آپ کے تیار ہوں اور آپ کے MCQs بھی ساتھ ساتھ تیار ہوتے جائیں۔ آج ہم نے ان 3 ٹاپکس کو پڑھا اور ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو گیا، اور اس کے پیچھے آپ کے شارٹ کویسچنز بھی ہیں، لانگ بھی ہیں، MCQs بھی ہیں، اس کو آپ نے ساتھ ساتھ تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔